الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 15واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں اس وقت بروز جمعۃ المبارک عشاء کے وقت کی نسبت سے قمری کیلنڈر کے حوالے سے یہ جمعۃ المبارک ہے اور 18 رجب 1444 ہجری ہے، جبکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق ابھی جمعرات ہے اور 9 فروری 2023 عیسوی کا دن ہے یا رات کہہ لیں۔ اب ڈالر اور ڈاکے کے عنوان پہ پچھلے پروگراموں کے تسلسل میں آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو، کسی دوسرے فرد کو گناہ کی رغبت دلائے، اس کی یعنی شہ دے، تو دوسرا بندہ جب گناہ کرے گا تو مشورہ دینے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو کہا کہ بھئی یہ تو سگریٹ پی، اس نے پی لیا۔ اب پینے والا جو مجرم بنا وہ بھی مجرم، اور جو اس کو اکسانے والا تھا، جو اس کو شے دینے والا تھا، جو سگریٹ کا مشورہ دینے والا تھا، وہ بھی مجرم۔ یہی مثال شراب کے حوالے سے ہے، یہی مثال جوئے کے حوالے سے ہے، یہی مثال زنا کے حوالے سے ہے، یہی مثال دیگر کئی باتوں پر لاگو ہے کہ اگر کوئی گروہ یا کوئی فرد کسی دوسرے کو غلط کام کا، کسی جرم کا مشورہ دے اور دوسرا بندہ وہ جرم کر بھی لے، تو جس نے جرم کیا وہ بھی مجرم اور جس نے مشورہ دیا وہ بھی برابر کا شریک جرم شمار ہوگا، یعنی دونوں مجرم شمار ہوں گے۔ اب اس ساری تمہید کو آپ انفلیشن اور کرنسی ڈی ویلیویشن کے حوالے سے سمجھیں کہ کرنسی ڈی ویلیویشن یعنی روپے کی یا کرنسی کی بے قدری، اور انفلیشن یعنی افراط زر، یہ دونوں جرم ہیں۔ اب وہ کیسے جرم ہیں؟ کئی پروگراموں میں پہلے بھی اس حقیر نے عرض کیا، دوبارہ سے پھر اپنے بچوں کو سمجھا دوں کہ مثال کے طور پہ ایک حاکم وقت، اس کے پاس 100 روپے کا سونا پڑا ہوا تھا، 100 روپے کی مالیت کا سونا پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک کاغذ کے اوپر ایک ضمانت نامہ لکھا اور کسی کو دے کے بھیجا دکان پہ کہ بھئی 100 روپے کی چیزیں خرید لاؤ۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ جب وہ دکاندار 100 روپے کا ضمانت نامہ لے کے اس حاکم کے پاس یا اس شخص کے پاس آئے گا تو وہ اپنا 100 روپے کا سونا وصول کر کے لے جائے گا۔ یہاں تک بات درست تھی۔ خرابی کہاں پہ آتی ہے؟ خرابی یہاں پہ آتی ہے کہ جی 100 روپے مالیت کا سونا پڑا ہوا تھا اور ضمانت ایشو کر دی 200 روپے کی یا 300 روپے کی یا 500 روپے کی۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ پلاٹ ایک تھا اور بیچ دیا 5 ہاتھوں میں، فائل اس کی 5 لوگوں کے ہاتھوں میں سیل کر دی، تو اب جھگڑا تو کھڑا ہوگا نا، فساد تو کھڑا ہوگا۔ اسی طرح جب 100 روپے مالیت کا سونا گھر میں یا بینک میں یا کسی بھی یعنی اسٹیٹ بینک میں یا بیت المال میں موجود تھا، حکومت کے خزانے میں موجود تھا یا کسی فرد کے گھر میں موجود تھا 100 روپے مالیت کا، لیکن ضمانت نامہ اس نے ایشو کر دیا 100 روپے کا ایک بندے کو، 100 روپے کا دوسرے بندے کو، یعنی ڈبل ضمانت نامہ ایشو کر دیا۔ اب یہ شخص بھی ضمانت نامہ 100 روپے کا لے کے اپنا سونا وصول کرنے آ گیا اور دوسرا بھی 100 روپے کا ضمانت نامہ لے کے وصول کرنے آ گیا۔ اب گھر میں پڑا ہے سونا 100 روپے کا اور لینے والے آ گئے ہیں 2 بندے۔ تو اب اگر وہ حاکم یا وہ شخص یہ کہے کہ بھئی میرے پاس تو اب 100 روپے کا ہی سونا ہے، تو اب تم یہ یوں کر لو کہ تم اس 100 روپے کے وعدے کو، اس 100 روپے کی گارنٹی کو، اس 100 روپے کے کاغذی نوٹ کو اب تم 50 روپے کا سمجھ لو،
تو میں 50 کا سونا تمہیں ادا کر دوں گا اور 50 کا سونا تمہیں ادا کر دوں گا، تو کیا وہ دونوں جنہوں نے مال سپلائی کیا تھا، وہ دونوں سپلائر، وہ دونوں کمپنیاں یا وہ دونوں افراد اس بات کو مان جائیں گے؟ واہ بھائی، کیسے مان جائیں گے کہ جب تمہارا یہ معاہدہ تھا، وعدہ تھا کہ یہ ضمانت نامہ 100 روپے کا ہے، تو انفلیشن یعنی افراط زر کی صورت میں تم اس کی قیمت کو آدھا کیسے کر سکتے ہو؟ افراط زر ہوتا کیا ہے انگلش میں، جسے انفلیشن کہتے ہیں؟ یہ دوبارہ سمجھ لیں کہ سونا 100 روپے کا تھا اور نوٹ یا ضمانت نامہ ایشو کر دیا گیا 200 روپے کا، تو یہ افراط ہو گیا، زیادتی ہو گئی زر کی، یعنی اصل میں سونا 100 روپے کا تھا اور نوٹ 200 روپے کے ایشو کر دیے گئے، تو اسے انفلیشن بھی کہتے ہیں، افراط زر بھی کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ دھوکہ تھا، یہ جرم تھا۔ اور پھر یہ کہا جائے کہ اب چونکہ 100 روپے کا سونا موجود ہے اور تم دونوں اس کی ویلیو کو، قیمت کو آدھا کر دو، تو 50 تمہیں، یعنی 50 کا سونا تمہیں ملے گا، 50 کا سونا تمہیں ملے گا، یعنی تم اس کی قدر کو آدھا کر دو، کم کر دو، ڈی ویلیو کر دو۔ تو کرنسی ڈی ویلیویشن بھی دجل ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، حکومت کی طرف سے اپنے وعدے کو توڑنے والی بات ہے، ایفائے عہد کو ختم کرنے والی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور دیگر الہامی کتب میں بھی یہ بڑا واضح طور پہ حکم دیا ہوا ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل، آج کل یہ بینکوں کے نظام کے جو زیادہ کرتا دھرتا ہیں یہ بنی اسرائیل والے ہی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنا وعدہ پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق، وعدے کے متعلق سوال ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو کاغذی نوٹ حکومتیں جاری کرتی ہیں اس پہ ان کی گارنٹی ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے کہ جی حکومت پاکستان یا حکومت فلاں کی ضمانت سے جاری ہوا۔ تو جب یہ ضمانت ہے تو یہ ایک کانٹریکٹ ہے کہ بھئی اس کانٹریکٹ کی ویلیو کو اب حکومت اپنی یک طرفہ کارروائی سے کیسے بدل سکتی ہے؟ یعنی جس ضمانت نامے میں اگر 1000 روپے کا نوٹ تھا یا ایک روپے کا نوٹ تھا یا 100 روپے کا نوٹ تھا، اس میں سے اگر آج ہم سیمنٹ کی 4 بوریاں خرید سکتے ہیں تو اگلے دن ہم 1.5 بوری یا 1 بوری خریدنے کے قابل رہ جائیں گے۔ یہ بے قدری، یہ دھوکہ، یہ دجل، یہ ظلم، یہ وہ فساد ہے کہ جو وعدہ توڑنے کے مترادف ہے۔ یعنی پہلی تو بات یہ کہ جب سونا گھر میں 100 روپے کا تھا تو نوٹ 200 روپے کے ایشو کیوں کیے؟ یہ پہلا دھوکہ۔ پھر اس دھوکے کو دوسرا ظلم یہ کیا گیا کہ اب جی آپ ان کی قدر کم کریں، 100 روپے کو آپ 50 کر دیں، یعنی ڈی ویلیویشن کر دیں۔ یہ دوسرا دھوکہ، یہ دوسرا ظلم۔ اور جب پہلا ظلم انفلیشن کی صورت میں، دوسرا ڈی ویلیویشن کی صورت میں، یہ جرم ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یک طرفہ طور پہ حکومت ایک کرنسی کی ویلیو کو کیسے کم کر سکتی ہے؟ خود ہی اس نے کہا کہ جی یہ اتنی مالیت کا ضمانت نامہ ہے، تو بعد میں اس کی مالیت کو یک طرفہ طور پہ حکومت کیسے کم کر سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی قانون، کوئی مذہب اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ جائز قرار دیتے ہیں تو کون؟ وہ جنہوں نے ڈاکے کی صورت میں اپنا ڈاکوؤں کا نظام ساری دنیا پہ مسلط کر رکھا ہے۔ تو اب آج کی اس ساری گفتگو میں یہ سمجھیں کہ اگر انفلیشن جرم ہے، اور بالکل ہے، سوچئے گا ہے، جیسے ایک بندہ ایک پلاٹ 2 شخص کو نہیں بیچ سکتا، ایسے ہی حکومت افراط زر کرنے کی مجاز نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ تو افراط زر جرم ہے اور کرنسی کی ڈی ویلیویشن اس سے اگلا جرم ہے۔ تو جب حکمران IMF کے مشورے پہ یہ انفلیشن بھی کریں اور ڈی ویلیویشن بھی کریں تو جرم کرنے والا وہ تو مجرم ہے، اور جو IMF جیسا ادارہ ان جرائم کی شہ دیتا ہے، ان جرائم کے مشورے دیتا ہے، تو یہ بھی مجرم ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستانی اداروں کو اور دنیا بھر کے اداروں میں موجود مخلص لوگوں کو اپنے اپنے ادارے میں موجود مجرموں کی گرفت کرنی چاہیے تاکہ عوام الناس میں بغاوت نہ پھیلے۔ اور یہ وہ بغاوت ہے جو یاجوج اور ماجوج چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں اس وقت دنگا فساد مچ جائے، یہ ان کا نشانہ ہے، ٹارگٹ ہے۔ تو ہم نے اس ٹارگٹ کو پورا نہیں ہونے دینا، عوام کا قتل نہیں کرنا، عوام ان معاہدوں میں قصوروار نہیں ہے۔ ایک راہ چلتا جس کی موٹر سائیکل جلا دی جاتی ہے یا ایک راہ چلتا جس کا ٹرک جلا دیا جاتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو کوئی معاہدہ نہیں سائن کیا نا۔ معاہدے سائن کرنے والے وہ چند ایک ہی ہیں، اور ان چند ایک کو پاکستانی اداروں والے بھی قابو کر سکتے ہیں، دنیا بھر کے باقی اداروں والے بھی اپنے اپنے حکمرانوں کی صفوں میں چھپے مجرموں کو قابو کر سکتے ہیں۔ اور اگر قابو نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اتنی تو آپ اپنی عقل سمجھ سے سوچ لیں، جان لیں کہ جب انفلیشن بھی جرم اور کرنسی ڈی ویلیویشن بھی جرم، تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف اس کا مشورہ دے کرنسی ڈی ویلیویشن کا تو یہ بھی مجرم، اور حکمران اس پہ عمل کرے تو یہ بھی مجرم۔ تو پھر ایک مجرم کا دوسرے مجرم کے ساتھ کیا گیا قانونی معاہدہ کیا وہ قانونی ہے؟ اس کی تو کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مجرم کا عہد مجرم کے ساتھ، اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا حکمرانوں کے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے یہ سب منسوخی کے قابل ہیں، اور اگر انفلیشن کی وجہ سے، انفلیشن کا بہانہ بنا کے پاکستانی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے، بے قدر کیا جا رہا ہے، تو پھر اس بے قدری کا سب سے زیادہ جو اصل حقدار ہے وہ خود امریکی ڈالر ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا جرم یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی بنیاد جب سے رکھی اب تک اس کے کوئی 190 ممبر ممالک ہیں، یعنی 190 ممالک کے چندے سے بننے والا آئی ایم ایف، اس نے سارے ملکوں کی ایک سانجھی کرنسی، چلو جس نے ایس ڈی آر بنا دیا، اسپیشل ڈرائنگ رائٹس بنا دیا، تو اسی کو سب کے لیے سانجھا قرار دے دیا جاتا، برابر 1 to 1 پیرٹی پہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی جاتی۔ وہ آئی ایم ایف نے نہیں کیا۔ آئی ایم ایف نے 5 ملکوں کی کرنسیوں کی ایک باسکٹ بنائی اور اس میں سے ڈالر کو اٹھا کے ساری دنیا پہ امپوز کر دیا۔ تو یہ آئی ایم ایف کی وہ امتیازی پالیسی ہے، وہ ڈسکریمنیٹری یعنی اس کا بیہیویئر ہے کہ جو غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، کہ جب 190 ممبر ممالک ہیں تو ساری دنیا کی تجارت پہ ڈالر کیوں تھوپا گیا؟ تو یہ تیسرا جرم ہے۔ یعنی آئی ایم ایف جرم کا مشورہ بھی دے اور حکمران جرم کر بھی لیں تو مجرم کا مجرم سے معاہدہ کسی مذہب میں، کسی ملک میں قابل قبول نہیں ہوتا، قابل منسوخ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔